الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آج کا جو عنوان ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں غیر مسلموں سے ہمارے کیسے روابط ہوں، کیسے تعلقات ہوں۔ حضرات گرامی، تمام انسان جو دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہتے ہوں، کسی بھی دھرم اور مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ سب اللہ کے بندے ہیں اور سب بنی آدم ہیں، آدم کی اولاد ہیں۔ جیسے درخت کی ایک جڑ ہوتی ہے اور اس کی مختلف شاخیں ہوتی ہیں، اور وہ شاخیں ایک دوسرے کا باہم تعاون کرتی ہیں، جس کی وجہ سے درخت کے اندر پھل لگتا ہے اور درخت کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور ایسا درخت سایہ بھی دیتا ہے۔ تو اس طرح تمام بنی آدم اور حوا کے اولاد ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے سے ہم سب ایک دوسرے سے ہمارا گہرا رشتہ ہے، گہرا تعلق ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے لوگو، اے بنی آدم، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے تم کو پیدا کیا، اور اسی جان سے تم کو آپس میں جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے، مرد اور عورت سے، ہم نے دنیا میں ان دونوں مرد و عورت سے تمام لوگ انسان اس دنیا کے اندر پھیلا دی۔ یہ دنیا کے اندر جو بھی انسان ہیں، انسان ہونے کے ناطے سے وہ سب بڑے معزز ہیں، مکرم ہیں۔ کوئی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کی تحقیر کریں، کسی کی تذلیل کریں، کسی کو نیچا کریں، اور کسی کے ساتھ کسی کو برے القاب سے نوازیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بزرگی اور عزت عطا کی ہے، اس کو مکرم بنایا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور انہیں خشک اور تری میں انہیں سواریاں عطا کی ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے ان کو رزق عطا فرمایا ہے۔ وَفَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جتنی بھی دنیا کے اندر مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کے اندر ہم نے حضرت انسان کو فضیلت عطا کی ہے۔ تو اس طرح جو تمام انسان ہیں، بنی آدم ہیں، آدم کے اولاد ہیں، یہ اور اسی وجہ سے، اسی کی نسبت کی وجہ سے ہمارے درمیان تعلقات قائم ہونے چاہیے، اور اس میں ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا اے لوگو، بلا شبہ تمہارا رب ایک ہے اور تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، کسی
عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری اور کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور نہ کسی گورے کو کالے پر فضیلت حاصل ہے، اور نہیں ایک دوسرے کو کوئی کسی بنیاد پر فضیلت حاصل ہے۔ اگر کوئی فضیلت حاصل ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو ایک پریوار قرار دیا، ایک کنبہ قرار دیا، ایک خاندان قرار دیا۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، جین مت کا ماننے والا ہو، بدھ مت کا ماننے والا ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، تو جتنے بھی دنیا میں دھرم ماننے والے ہیں تو وہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ میرا کنبہ ہیں، اور تم میں سب سے بہتر انسانوں میں سے سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو اپنے پریوار کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو، اچھا رویہ اختیار کرنے والا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، ان الہکم واحد و اباکم واحد، کہ تمہارا معبود ایک ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، اور تمہارے باپ ایک ہیں۔ تو تمام انسان جو ہیں ایک ماں باپ کے اولاد ہیں۔ تو اس تصور سے کیا بات پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے اندر بھائی چارگی کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اخوت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے کو ہم احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اکرام کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو لوگوں کو پیدا کیا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تم کو مختلف قبیلوں اور خاندانوں کے اندر تم کو تقسیم کر دیا، اور یہ تو تقسیم کر دیا کسی فخر کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ تقسیم کر دیا اس بنیاد پر کہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، الناس کاسنان المشت، لوگ جو ہیں کنگھی کے دانوں کی طرح، کنگھی کے دانے سب آپس میں یکساں رہتے ہیں، اس میں کوئی ایج نیج نہیں ہوتی، اونچ نیچ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو وہ کنگھی نہیں کہلاتی ہے، اور اسے آدمی بال کو سلیقے کے ساتھ اس کو سیٹنگ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو جو دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کنگھی سے تشبیہ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ آپ نے سن 6 ہجری میں آپ نے عرب کے عجم کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، اور خطوط میں آپ نے ان کا پاس و لحاظ رکھا۔ آپ نے لکھا ایران کے بادشاہ کو عظیم فارس، ان کو وہاں لوگ عظیم فارس کہتے ہیں، فارس کا ایک عظیم آدمی، ایک عظیم بادشاہ، اور اسی طرح عظیم کسریٰ لکھا اور عظیم حبش لکھا۔ ان کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح احترام کیا جس طرح وہاں کے لوگ ان کا احترام کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تقسیم نہیں کیا ذات و پات کے اندر، اونچ نیچ کے اندر، اور کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فروتر قرار نہیں دیا، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ابو جہل اسلام کا کتنا بڑا دشمن تھا، ابو لہب کتنا بڑا دشمن تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو، صحابہ اکرام نے بھی آپ نے تعلیم آپ کی یہ تھی کہ ان کو تحقیر کے لفظ سے، ذلت کے آمیز لفظ سے، کسی گالی گلوچ کے لفظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام کبھی نہیں لیا۔ حالانکہ
انہوں نے آپ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، جو سلوک اختیار کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے، بڑا مرتبہ دیا ہے۔ ہر ایک کا دوسرے کو مقام و مرتبہ اختیار کرنا چاہیے۔ گرچہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر ہوں یا دنیا کے مختلف بادشاہ ہوں، اسلام کے کتنے سخت ترین دشمن ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ہمارا رویہ ان کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو گالی دے کر ان کے نام سے یاد کریں۔ اسلام کی تعلیم ہم کو یہی بتاتی ہے کہ اسلام کے کٹر سے کٹر دشمنوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ اختیار کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممکن ہوا ان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت فرمائی۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں حضرت اکرمہ جو فتح مکہ کے بعد جو مسلمان ہوئے اور وہ ابو جہل کے بیٹے تھے، اور ان کو وہ اپنی جان کا ڈر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف چند لوگوں کا نام لے کر بتایا تھا ان کی اسلام دشمنی میں کہ اگر کعبے کے پردے کے پیچھے بھی اگر یہ لوگ دکھائی دیں تو ان کی گردن مار دینا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو عام معافی کا اعلان کیا تھا۔ ابو سفیان جو اسلام کا کٹر دشمن تھا، اس کے حق میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عام معافی کا اعلان کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ ابو سفیان کے گھر میں بھی جو داخل ہوگا اس کو پناہ دی جاتی ہے، اور جو جس گھر میں بھی داخل ہوگا اپنے گھروں کے اندر اور اس کو امان دی جاتی ہے اور ان کی جان کی امان دی جاتی ہے۔ لیکن اکرمہ جان کے خوف سے بھاگ گیا۔ پھر ان کی بیوی آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اکرمہ کو امان دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کو امان دی، اور پھر یہی اکرمہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خبردار ان کے باپ کو گالی مت دینا، کیونکہ کسی مردہ شخص کو گالی دینے سے اس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، البتہ زندہ لوگوں کو، ان کے بچوں کو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خیال رکھتے تھے؟ حالانکہ یہ وہ لوگ دشمن تھے جو کٹر سے کٹر دشمن تھے، جنہوں نے مکے کے اندر صحابہ کا جینا حرام کر دیا تھا، اور اپنی اسلام دشمنی میں وہ اتنے حد سے آگے بڑھ گئے تھے کہ وہ اسلام کے سخت ترین دشمن کہلاتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا، جس کی وجہ سے ایک ایسی کشش ان کے اندر پیدا ہوئی کہ اسلام کے قریب آئے، اور پھر وہ جو کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی گھر اگر ہم کو سب سے زیادہ قابل نفری ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اکرمہ کہتے تھے۔ لیکن جب وہ ایمان لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو پہلے میں قابل نفری تھا، آج مجھے سب سے زیادہ کوئی عزیز اور معزز کوئی گھر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملہ تھا، حسن سلوک تھا، جس کو قرآن مجید نے کہا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، کہ نیکی اور برائی یکساں نہیں ہو سکتے۔ تم برائی کو اگر مٹھانا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ نیکی کا رویہ اختیار کرو۔ ادفع بالتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ، تم دیکھو گے کہ اس کے درمیان اور تمہارے درمیان جو دشمنی پڑی ہوئی ہے، کأنہ ولی حمیم، تمہارے حسن سلوک کی وجہ سے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ حالانکہ وہ کٹر اور جانی دشمن تھا، لیکن حسن سلوک آدمی کو اتنا متاثر کرتا ہے کہ ایک جانی دشمن بھی ایک آدمی کا
ایک भाई चारगी उसके अंदर तब्दील हो जाती है, और एक उसके ऊपर फिदा होने वाला, जान निछावर करने वाला एक दोस्त बन जाता है। ये मिसालें हम खुद सहाबा किराम अजमईन के अंदर भी देखते हैं कि उनके अंदर वो ताल्लुक़ पैदा था कि एक दूसरे के साथ क्या वो बाहमी रवाबित थे और दुश्मनों को कैसे करीब करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि आपके साथ कितना बुरा सलूक किया गया, आप पर क्या क्या इल्ज़ामात न लगाए गए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जायज़ा लें, आपकी हयात तय्यबा का मुताला करें तो मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह दुश्मनों को गले लगाया, और वो आपके इस हुस्न सलूक की वजह से पूरे उनके अंदर निज़ाम के अंदर तब्दीली आ गई, और वो आपके वे बिल्कुल आप पर जान निछावर करने वाले, आप पर फिदा होने वाले, आपके लिए जान कुर्बान करने वाले ऐसे बन गए। तो हमको भी चाहिए कि हमारे साथ अगर कोई बुरा सलूक करता है तो हम उनके साथ अच्छा सलूक करें। अगर कोई हमारे साथ गलत मामला अख्तियार करता है लेकिन हमको सब्र नहीं, हम एक मरतबा जायज़ा लेते हैं कि वो आदमी हमारे साथ हमारे रवैये की वजह से वो उसका रवैया बराबर नहीं है, हम उसके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं और उसका रवैया हमारे साथ ऐसा ऐसा है, तो हमको सीरत का मुताला करना चाहिए। ये एक मरतबा इसे कोई बात हासिल नहीं होती, उसको मुसलसल अंजाम देना पड़ता है, तब जाकर उसकी अकीदत आपकी अकीदत उसके दिल के अंदर बैठ जाती है। तो इसका तसलसल होना चाहिए। आप जानते हैं कहते नूह अलैहिस्सलाम कितने साल तक उन्होंने दावत व तबलीग की, लोगों को करीब से वो बुलाया। कुरान कहता है सूरह नूह का मुताला कीजिए, वो वो दिन के अंदर उन्होंने लोगों को पुकारा, रात के अंदर लोगों को उन्होंने पुकारा, रात के अंदर और फिर मजमे के अंदर लोगों को पुकारा, अलग अलग लोगों से पुकारा, अलानिया तौर पर उनको बुलाया कुरान कहता है, और खुफिया तौर पर बुलाया। जितनी भी कोशिशें हो सकती थी उन्होंने की, और ये कितने साल, कमोबेश 950 साल कुरान कहता है 950 साल तक उन्होंने तबलीग की। और फिर जब उन्होंने देखा उस सब्र के बाद कि इनके दिल काले हो चुके हैं, इनके दिलों के अंदर पत्थर हो चुके हैं, नमी इनके अंदर मौजूद नहीं है, तो अल्लाह के रसूल तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उन पर बाद में बद्दुआ नाज़िल, फिर वो कौम तबाह हो गई। लेकिन हमको एक दिन सब्र नहीं आता, एक महीना सब्र में नहीं आता, हम लोग सब्र नहीं कर सकते। इसीलिए कुरान मजीद कहता है वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बी फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, यह अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह के रसूल आपको हमने नरम दिल बनाया। वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बी, अगर आप सख्त दिल होते लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, तो ये लोग आपके इर्द गिर्द से छड़ जाते, अलग हो जाते। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दुश्मनों को किस तरह गले लगाते थे और किस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए कोशिश करते थे। तो मोहतरम हज़रात, इस बात को हमको ज़हन-ओ-नशीन रखना चाहिए कि हम भी अपने अखलाक का, अच्छे अखलाक का, हुस्न अखलाक का मुज़ाहरा करें, दुश्मनों को गले लगाएं। आप देखेंगे कि दिल पसीज जाएंगे, दिल नरम हो जाएंगे। हो सकता है कुछ कट्टर दिल हों, लेकिन अक्सरियत जो होती है उनके अंदर एक नमी पैदा हो जाएगी। आप देखते हैं एक कतरा जो बारिश का गिरता है, मुसलसल गिरने की वजह से उसके अंदर एक सुराख पड़ जाता है पत्थर के अंदर, और वो पत्थर भी वो नरम हो जाता है। तो हमको भी अपने मुखालिफिन के साथ अच्छा सलूक का रवैया अख्तियार करना चाहिए, इंसाफ का मामला रवैया अख्तियार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग ग्रुप के अंदर बढ़ जाएं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, फला धर्म का है, कि नहीं, हक का इस फैसला साथ देना चाहिए, चाहे वो हक का फैसला हमारे खिलाफ ही क्यों न होता हो, हमारे अहल के खिलाफ ही क्यों नहीं होता हो, हमारे दोस्तों और अहबाब के खिलाफ ही क्यों नहीं होता हो, लेकिन हमारा रवैया ऐसा नहीं होता। हम ग्रुपों के अंदर तकसीम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आज हमारी जो कैफियत पैदा हो गई है, ये कैफियत कि हमारे अंदर दूरियां पैदा हो गई हैं, मुनाफरत पैदा हो गई है, और एक दूसरे से हम अलग होते जा रहे हैं। हमको सब्र नहीं, और कुरान कहता है वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू
اور یہ چیز کون پاتا ہے؟ جس کے اندر صبر ہوتا ہے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. اور یہ چیز کن کو حاصل ہوتی ہے؟ جو بڑے قسمت والے ہیں. تو ہم کو اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات رکھیں اور ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں، اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کریں، اسلامی تعلیمات کو ان کے سامنے پیش کریں. انشاءاللہ دور نہیں کہ ماحول تبدیل ہو جائے گا اور ہم یہ ایک نیا ماحول ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس سے فرقہ وارانہ منافرت دور ہو جائے گی. اس بات کی ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.